بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم۔ حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، تو اس پر حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کیوں کوئی مسلمان اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ 3 طلاقیں بیوی کو ایک ساتھ دینا یہ ناجائز عمل ہے اور ایسا کرنے والا وہ گناہگار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے تو 3 طلاقیں ایک ساتھ واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کا یہ عمل ناجائز ہے، گناہ ہے، اس پر اس کو پکڑا جائے گا، اس سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن کہ کیوں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی تھیں۔ لیکن گناہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق 3 سے کم ہوتی ہی نہیں ہے، بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر کبھی کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہو۔ جب بھی کوئی پوچھنے والا آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم تو میں نے بتا دیا۔ ایک تو طلاق کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث شریف میں اس کو ابغض الحلال قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض ترین عمل وہ طلاق کا عمل ہے۔ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کی نظر میں وہ طلاق کا عمل ہے۔ اور طلاق دینے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں اور ایسی پاکی کی حالت میں جس پاکی کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو، ایسی حالت میں اس کو صرف 1 طلاق دے بس، اور 1 طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے، اس کی عدت گزر جائے اور ختم بس۔ اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ اس بات کا شوق ہے کہ اس کو 3 طلاقیں ہی دینی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر پاکی کے اندر 1 طلاق دی جائے۔ 1 طلاق دے، پھر عورت کی ناپاکی کے ایام آئے، وہ پاک ہو جائے، اس کے اندر دوسری طلاق دے، پھر جب تیسری دفعہ پاک ہو جائے تو اس کے اندر اس کو تیسری طلاق دے۔ تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ صرف اور صرف 1 طلاق دی جائے اور اس کی عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے، عدت گزر جائے تو میاں بیوی جدا ہو جائیں بس۔ تو یہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور اس سے اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جب یہ حکم دیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے عرض کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، یعنی میرے بیٹے نے، اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ ان سے رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے بعد جب وہ پاکی کی حالت میں آئیں اس کے بعد اس کو طلاق دیں۔ تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو شریعت کا مزاج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور پاکی بھی ایسی جس میں مرد عورت کے قریب نہیں گیا، گویا تمام ایسی صورتحال موجود ہے جس سے انسان کا دل اپنی بیوی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طلاق دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اپنی ساری خواہشات کو دباتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب اس نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر اور صحیح طریقے سے کیا ہے۔ تو اس کو ایک تو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں طلاق کا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی شخص آتا تھا یہ مسئلہ لے کر کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو وہ مسئلہ بعد میں بتایا کرتے تھے، کوڑے پہلے لگایا کرتے تھے ایسے شخص کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے اتنے کوڑے لگائے کہ اس کو گنجا کر دیا، اتنا مارا آپ نے اس کو کہ تم نے اللہ کی کتاب کا اور شریعت کا مذاق بنایا ہے، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ ذرا سا غصہ آیا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ نکاح انسان اس لیے کرتا ہے، اس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ ذرا سی بات پر، معمولی باتوں پر ہمارے ہاں طلاقیں دے دی جاتی ہیں؟ اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ ہمارے لوگوں سے صبر ختم ہو گیا۔ ہر آدمی کا بی پی ہائی ہوتا ہے، ایک تو ہمارے ہاں مصنوعی غذائیں، جو مصنوعی غذائیں ہم کھاتے ہیں، پیپسی ہے اور کولڈ ڈرنک ہے اور برگر ہے، اور ان چیزوں نے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ دیسی غذائیں ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، اور ان چیزوں کا یہی اثر ہے، جتنا آپ پیپسی پیئیں گے، جتنا کولڈ ڈرنک پیئیں گے، اتنا آپ کا جلدی بی پی ہائی ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر نشہ، چاہے وہ نشہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ نسوار کی صورت میں ہو، وہ سگریٹ کی صورت میں ہو، وہ گٹکا پان کی صورت میں ہو، وہ چرس کی صورت میں ہو، وہ شراب کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی ٹینشن بڑھتی ہے، جس سے انسان کا بی پی ہائی ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارا میڈیا، کہ میڈیا نے ہمارے لوگوں کو بے صبرا بنا دیا، ایسی سنسنی پھیلاتے ہیں، ایسی چیزیں میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں کہ ہر آدمی کو ٹینشن کا مریض بنا دیا۔ تو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ان چیزوں سے اگر ہم دور کریں گے تو کچھ ذہنی سکون ہمیں نصیب ہوگا، کچھ اللہ کا ذکر کریں گے، کچھ تلاوت کریں گے تو دل کو سکون ملے گا۔ انہی چیزوں کے اندر اگر پڑے رہیں گے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے شریعت کے احکام کو سیکھنا چاہیے، اور جب انسان کی شادی ہوتی ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ نکاح کے موقع پر رسومات تو بڑی کی جاتی ہیں، یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس کے بیٹے کی شادی ہو، جس کی بیٹی کی شادی ہو، اس کو نکاح کے سارے مسائل، طلاق کے سارے مسائل، ازدواجی زندگی کے سارے مسائل سکھائے جائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو سکھائیں کہ بیٹا نکاح کے یہ مسائل ہیں، طلاق کے یہ مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے یہ مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو خود تو پتہ ہو، جب والدین کو خود نہیں پتا اپنے بیٹے کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہ والدین کی ذمہ داری، اور اگر ہر والد، ہر والدہ یہ فرض انجام دینا شروع کر دے تو ہمارے معاشرے میں اس طرح طلاقیں نہیں ہوں گی جس طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت میں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا